اسماعیل نے وہ نے اود نے آج نے مذہب نے مجرب نے ریاض نے مجربہ نے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا وہ دریا میں راستہ کرتا ہے، انہوں نے بتایا وہ آنکھ کو گلزار کرتا ہے، انہوں نے بتایا اس کا کرم ہوگا بچہ بولنے لگتا ہے، انہوں نے بتایا پتھر نور ہوتا ہے، انہوں نے بتایا وہ ایسے معجزے کرتا ہے، انہوں نے بتایا وہ چاہے تو دور میں موسیٰ کو ملاقات دیتا ہے، انہوں نے بتایا وہ کیا کرتا ہے، علی نے دکھایا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے علی اور اہل بیت نے دکھایا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا اس کے ارادے کو علی کہتے، اس کے ارادے کو علی کہتے۔ تو کیا جانوں میرے بھائی کہ علی کی ولایت کے معاملات کتنے اہم ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ مسجد کے دور کر کے مولوی سے پوچھا علی کیا ہے، وہ کیا بتائے بیچارہ کہ علی کیا ہے، جس کو اپنے علاقے کا ایم ایل اے سمجھ میں نہیں آتا، جو ایم پی کے لائن لگا کے بیٹھا رہتا ہے، جس کا اپنا پاسپورٹ بنا سفارش کے نہیں بنتا، تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو جس کے سگنیچر کے بنا جنت کی ویزا نہیں ملتی ہے۔ چھوٹے چھوٹی رکعت ادا کر کے خود کو نمازی سمجھنے والے بے وقت افطار اور بے وقت سحری کرنے والے، یہ سارے کے سارے یہ سوچ رہے ہیں، بھائی پوری توجہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ علی کا مقابلہ کر لیں گے، محشر کے میدان میں کیا ہوگا، جملہ سننا میرا، محشر کے میدان میں کیا ہوگا، ان کو اپنی نماز پہ ناز ہوگا، اپنے روزے پہ ناز ہوگا، اپنے حج پہ ناز ہوگا، اپنے خوف جگار ساری چیزوں پہ ناز ہوگا، سب ناز کر کے بیٹھے ہوں گے۔ حساب کتاب کے لیے جب حساب کتاب ہوگا ان کو جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا، حساب کتاب بھی ہو جائے گا، جنت کی طرف جانے ہی لگیں گے، خدا کہے گا انہیں ٹھہراؤ، کہیں گے حساب تو ہو گیا، حساب تو ہو گیا، ان کا حساب نہیں ہوا ابھی تک، ابھی تو گنتی ہوئی ہے، حساب اب ہوگا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں سارے سجدے کا حساب تو ہو گیا، سارے حقوق کا حساب ہو گیا، سارے روزوں کا حساب ہو گیا، سارے نیکیوں کا حساب ہو گیا، اب کون سا حساب باقی ہے؟ کہا اب تک وہ تم نے پڑھا، وہ تم نے حساب دیا جو تم نے کیا تھا، ہم نے جو چاہا تھا اس کا ابھی تک حساب نہیں ملا۔ اللہ تو نے کیا چاہتا تھا، تم نے عبادتوں کا حساب دیا، مجھے ولایت کا حساب نہیں۔ سپر مولوی خراب ہو جائے گا، انقلابی اچھا ہے، سپر انقلابی ہوگا خراب ہو جائے گا، مسلمان اچھا ہے، سپر مسلمان ہوگا خراب ہو جائے گا، مگر مولائی ہو تو بھی اچھا ہے، سپر مولائی ہو تو بھی ولایت کی شان کیا ہے، ولایت کا کمال کیا ہے؟ میرے مولا کی
کی عظمت کیا ہے، میرے مولا کا وقار کیا ہے کہ سمجھنا ہے تو اس بات سے سمجھو۔ ہم جتنا انسانوں کی آبادی ہے اس سے 10 گنا زیادہ جنوں کی آبادی ہے، اس سے 10 گنا اشجار ہے، اس سے 10 گنا پرندے، اس سے 10 گنا سمندر کی مخلوق ہے، اور یہ ساری ملا لی جائے تو 600 قبیلے سمندر کے اور 400 قبیلے خشکی کے، ان سب کو ملا لیا جائے تو تمہارا معصوم کہہ رہا ہے، تمہارا معصوم کہہ رہا ہے، تمہارا معصوم کہہ رہا ہے کہ میں جس کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اس کا بھی نام لیتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہوں، اس کے دادا کا بھی نام لیتا ہوں، میں ان کی ماؤں کو بھی جانتا ہوں، ان کی پھوپھیوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی خالہوں کو بھی جانتا ہوں۔ پلٹ کے کسی نے پوچھا مولا یہ طاقت کس میں ہو سکتی ہے؟ کہ یہ ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے یا ہمارے جد علی ابن ابی طالب؟ درود پڑھے محمد جس کی حکومت ہو وہ اہل بیت ہیں، سب پر جس کی حکومت ہو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، سب پر جس کی حکومت ہو وہ علی سے لے کے قائم تک کی ایک فہرست ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بیٹھے رہتے ہیں، اور میں آج بہت خوش ہوا اس بات کو شب عاشور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے برادر اہل سنت نے نزدیک آ کے مجھے ہاتھ میں تبرک دیا اور کہا آج ہم لوگوں نے تبرک جو ہے وہ بانٹا ہے اور پیش کیا ہے۔ پہلے دن تو حسین کی بارگاہ میں آتا ہے، آخری دن حسین اسے کہاں تک لے کے آ جاتے ہیں، کہاں تک لے کے آ جاتے ہیں آپ دیکھیے۔ اور جن کے گھر کی روٹیاں نکلتی ہیں تو فرشتوں تک جاتی ہیں، تمہارے گھر سے روٹیاں نکل رہی ہیں اور حسین کے گھر تک آ رہی ہیں، یہ تمہاری زندگی کی کمائی کی معراج ہے کہ تم زہرا کے لال کو پرسہ دینے آ سکو اور زہرا کے لال کو پرسہ پیش کر سکو۔ خدا کی قسم میرے عزیزان، بڑی بلندی پر اہل بیت رسول اور اہل بیت رسول، بڑی بلندی پر۔ اس اجتماعی مجالس میں میں نے ان جوان بچوں کو اور جوانوں کو دیکھ کر یہ سوچا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے ان کے معیار سے فضیلت پڑھوں مولا کی۔ میں نے کوشش کیا ان 10 مجلسوں میں کہ میں رسول کی، مولا علی کی، کربلا کی اور ان صاحبان کی جن کی تصویروں کو، جن کے ناموں کو، جن کی عظمتوں کو سن کے ہم سلام بھیجا کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ دنیا میں لوگ کہنے کو بڑھیں، تم ریالٹی میں بڑھے۔ ریالٹی اگر میں تم سے کہوں کہ بتاؤ تم نے اہل بیت کے لیے اپنے دل میں رکھی ہے، اسے بیچ سکتے ہو؟ اگر میں تم سے کہوں کہ میں تمہیں روپیے میں نہیں ڈالر میں پیمنٹ دوں گا، میں تمہیں ڈالر میں نہیں پاؤنڈ میں پیمنٹ دوں گا، جو محبت علی کی تمہارے دل میں ہے اس کا بس ایک ذرہ بیچ دو، بتاؤ بیچو گے؟ پھر تم سے بڑا دولت مند تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کرنسی نہیں خرید سکتی، تمہیں دولت نہیں خرید سکتی، تمہیں بینک نہیں خرید سکتا، تمہیں ریزرو بینک نہیں خرید سکتا، تمہیں ملک نہیں خرید سکتا، تمہیں کوئی بھی فائنانس منسٹری نہیں خرید سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم راضی نہیں ہو، تم راضی نہیں ہو کہ تم اہل بیت کی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پیسوں کے بدلے بیچو۔ یہ ہے تمہارا کمال۔ تمہارے پاس کوئی بھی چیز بکنے والی نہیں ہے، بدلنے والی نہیں ہے، جھکنے والی نہیں ہے۔ شب عاشور ہے، بالکل جگہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب بہت دور سے آتے ہیں، میں نے یہ بات کہنا ہے، مجھے احساس اس بات کا حاضر کہ کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے اور کیا کیفیت ہے، مگر جب میں اس گرمی کے بارے میں سوچتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں علی اصغر کی کیفیت کیا ہے، علی اصغر کی کیفیت کیا ہے۔ میرے عزیزان، میں اس وقت بس اتنا کہنا چاہوں گا، اس طرف اگر تبرک وغیرہ اس وقت بانٹا جا رہا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت کچھ نہ بانٹیں اور اس وقت صرف مجلس ہونے دیں، جب مجلس ہو جائے گی اس کے بعد تبرک بانٹ لیں گے۔ میں شب عاشور شرمانی نے کتاب لکھی اور وہ کتاب مولا عباس کے حوالے سے لکھی۔ بیمار ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کوئی مجھے سیب لا کے دے دیتا۔